شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ رسالہ ہے دودھ پیتا مدنی منا. اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھیڑ کا دودھ جو ہے آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. بھیڑ کا دودھ تو مزاجن گرم ہوتا ہے. بھیڑ سب کیا مدنی چاہیے کہ ناظرین کو سمجھائیں. جیسے دمبا بھیڑ جو ہوتی ہے جس پر اون ہوتا ہے، اون والی کھال جو ہوتی ہے، اون والی جو کھال ہوتی ہے، یہ جو بھیڑ کہلاتی ہے، اس کا دودھ جو ہے آپ نے تحریر فرمایا کہ مزاجن گرم ہوتا ہے، تو یہ آنکھوں کے لیے مفید نہیں ہے. اسی طرح سے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 34 پر تحریر فرمایا اینک کے نمبر کم کرنے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ گاجر کے موسم میں روزانہ 1 گاجر کھا لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی اور بینائی تیز ہوگی، حتیٰ کہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ عز و جل نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. مزید فرماتے ہیں کہ گاجر دھو لیجئے اور چھیلے بغیر کھا لیجئے کہ چھیلنے سے اوپری تہہ کے عین نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے. تو اگر یہ بچوں کو اس کی عادت، گاجر سمپل دھونا ہی کافی ہے. گاجر کا سمپل سے مطلب اب دھو لیں اس کو پورا، مطلب کہ پہلے چھری سے اس کے وہ اوپر جو ریشے ہوتے ہیں اس کو صاف کریں گے، پھر اس کے کئی چھلکے اتار دیں گے تو اس کے بہت ساری وٹامنس نکلتی ہیں. پھر بیچاری کی دم نے کیا بگاڑا، اس کا ٹھا کر کے اس کے دم کاٹیں گے، پھر اس کے ماتھے پر بھی تھوڑا چلا دیں گے، وہ چھوڑا چلا دیں گے، سر الگ پاؤں الگ دھڑ کھا جائیں گے. تو یہ نہیں ہوتا. ایک مطلب ٹھیک ہے وہ اوپر ایک جڑ ہوتی ہے اس کی، گاجر کے اوپر وہ جڑ سخت ہوتی ہے، وہ نہیں کھائی جاتی. تو چلے وہ، لیکن اس میں بھی بالکل صاف کر لیں جڑ کو بھی، ہر طرح سے جو بھی کھانے کی چیزیں کھائیں تاکہ کوئی چیز ضائع بھی نہ ہو، اور اس کی دم پر برائے کرم وہ وار نہ کریں، اور یہ دھو لیں نارملی اور دھو کر کھا لیں. اور اس کو صرف دھوئیں، اس پر مطلب کہ وہ اس کے ریشوں کو صاف نہ کریں، بلکہ انشاءاللہ اس کے جو ریشے ہیں اور اس کے اوپر کی جو چیزیں یہ آپ کے اندر جا کر اچھا کام کریں گی اور آپ کو فوائد دیں گی. گاجر کا جو مواد رہ جاتا ہے اس کو بیسیکلی بولتے ہیں فائبر. یہ فائبر اگر نہ پیٹ میں جائے، بہت سارے کینسر ہیں، اسمال انٹسٹین کا کینسر اور لارج انٹسٹین کا کینسر، یہ فائبر کی کمی کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ڈائٹ اسمال انٹسٹین اور لارج انٹسٹین کو تھوڑا سا ایزی کر لیں، چھوٹی آنت اور بڑی. اور یہ جن کو بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے، السر کی شکایت ہوتی ہے، اس میں بھی یہ فائبر. یہ سیب میں میں نے دیکھی ہے، جب سیب کا جوس نکلتا ہے نا تو وہ اس کا پورا وہ ایک طرف جو اس کا کتنی چیزیں اس کی نکل جاتی ہیں، صرف ایک رس نکل جاتی ہے. شیخ طریقت امیر سنت نے ارشاد فرمایا نا کہ اس کو چھیلا بھی نہ، ایسے کھا لیں، دھو کر دھونے کی عادت رکھیے گا، اور دھونے میں پانی ضائع ہونے سے بچائیے.